کل چونکہ سیلاب آیا ہوا ہے ہر طرف اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں اور حکمران بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. حکومت مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے ان کی مدد کر رہی ہے. بالکل. مگر جو خبر آتی ہے نا اس کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. مطلب کسی گاؤں میں یا کسی جگہ پہ اگر ورکر کام کر رہے ہیں، سرکاری اہلکار، وہ کسی بھی محکمے کے ہوں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو بھائی یہ ان کا فرض ہے. یہ ان کا فرض ہے. یہ عام دنوں میں جس طرح کام کرنا ہر سرکاری افسر کا یا پرائیویٹ کسی کمپنی میں کوئی ورکر ہے تو اس کا کام کرنا فرض ہے. جی جی. مگر جب کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کام بھی ہنگامی حالت میں ہی کرنا پڑتا ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کو بڑھانا پڑتا ہے، کام کو وقت دینا پڑتا ہے زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ، صحیح. چونکہ ہنگامی حالات ہیں. مگر اس کی جو خبر آتی ہے نا وہ مجھے بڑا مزہ دیتی ہے کہ کسی جگہ پہ ورکر کام کر رہے ہیں تو خبر آئے گی کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر لوگوں کو پانی سے ریسکیو کیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ خبر آتی ہے، شروع وزیر اعظم کی ہدایت سے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر خبر آتی ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ سندھ یا وزیر اعلیٰ بلوچستان یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. بالکل. پھر وزیر اعلیٰ تو بعد وزیر آ جاندے نے. یار وزیر اعلیٰ نے اگو وزیر نو کیا ہے فلاں وزیر کی ہدایت پر یہ کام کیا گیا. اچھا اوتھے بھی گل نہیں مکدی، پھر کمشنر کی ہدایت پر یہ کیا گیا، پھر ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر یہ کیا گیا. بڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے. یہ کیوں اس طرح کی خبریں آپ لوگ لگواتے ہیں؟ یہ تو سدھا سدھا اپنی آپ مشہوری کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے وقوف ترین آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ کیوں آپ بیچ میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وزیر ڈال کے اپنی مشہوری کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جب ایک کام کر رہے ہیں سرکاری لوگ تو انہیں کرنا ہی چاہیے. وہ پیسے لیتے ہیں اس کام کے، اس میں ہدایات اگر نہ دیتے تو پھر انہوں نے نہیں تھا کام کرنا. اچھا پھر ہدایات کے بعد اگر کوئی کام غلط ہوتا ہے یا کسی کام میں کوئی گڑبڑ نکلتی ہے تو یہ مطلب ہے پھر جدیاں ہدایات سن پہلے تو انہوں پڑھنا چاہیے کہ بھائی جی تھی یہ کڑیاں پٹھیاں ہدایات دیتی ہیں. یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی ہے کہ ابھی جو سیلاب سے پانی سے لوگ بیچارے پھنسے ہوئے سیلاب کے اندر ریسکیو کیا جا رہا ہے جن کو، وہ ریسکیو کرنے کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس اتنی کشتیاں نہیں، یا فوج جو مدد کر رہی ہے ان کے پاس بھی ایک لمٹ ہوگی نا جی کشتیوں کی. بالکل. پرائیویٹ کشتیاں بہت سی ہائر کی گئی ہیں، پرائیویٹ کشتیاں بھی رجسٹرڈ کی گئی ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں، لوگوں کو بچائیں، پانی سے نکالیں اور آپ کو اس کے پیسے دیے جائیں. مگر اس سارے میں لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ خوراک کی چیزیں بیچنے والے، کھجوروں والے، پھل فروٹ والے، سبزی والے، پیاز، تھوم، دھنیا، گنڈا بیچنے والے سب لوٹ رہے ہوتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ سیلاب کے دوران، طوفان کے دوران، زلزلے کے دوران بھی ہم نہیں باز آتے. چند ایسے لوگ بیچ میں ضرور ہوتے ہیں جو ساری قوم کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، جو داغ لگا دیتے ہیں قوم کے کردار پہ. میں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ ایک کسی کشتی والے نے اس شرط پہ کچھ لوگوں کو، کسی فیملی کے افراد کو اور ان کے جانوروں کو ریسکیو کیا کہ بیچ میں سے 2 جانور میں لوں گا. اب وہ بیچارے کیا کریں، جانیں بچانی ہیں انہوں نے اپنی. جانور بیچارے کہہ بھی سکتے کہ نہیں میں نے نہیں جانا بھائی. ظاہر ہے انہیں کی کہنا بیچارے، انہوں نے کہنا چلو بھائی جی یہی تے بھی پٹھے کھاندے ہیں دودھ دیندے ہیں تو آڑے ہل جا کے ہوئی کام کری جاؤں. یہ مگر انسان جو ہے وہ تو انسان ہے نا جی، اسے تو اللہ تعالیٰ نے شعور، شرم، حیا دی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اسے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس طرح بلیک میل کرنا اور وہ بھی بری حالت میں، اتنی بری حالت میں. مجھے اس وقت بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کیوں حیوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2 بسوں کا اور ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا.
تو کافی پرانی بات ہے یہ، 15-20 سال پرانی بات ہوگی وہ. اس میں سینکڑوں لوگ جو تھے دونوں بسوں کے، وہ بیچارے ہلاک ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، ایسے وہ بکھرے پڑے تھے سڑک کے اوپر. اس کے اندر بھی کئی جو جوان بچ گئے تھے، وہ اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اللہ کی گرفت میں آنے کے لیے اٹھ کے زخمی لوگوں کے، مرے ہوئے لوگوں کے چیزیں، موبائل، گھڑیاں اتار رہے ہیں، ان کے بٹوے نکال رہے ہیں. بھائی خدا واسطے جانے دیں، جب آپ کے سامنے موت ہے تو پھر تو تھوڑا لحاظ کریں، پھر تو تھوڑے ڈر جائیں. بالکل صحیح. جو لوگ جو بیچارے سیلاب میں وفات پا گئے ہیں، یار وہ آپ کے لیے اطلاع ہے کہ موت آنی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے. بالکل. رب العزت کسی بھی جگہ پہ، کسی مقام پہ بھی آپ کو پکڑ میں لا سکتا ہے. جی بالکل. تو آپ تھوڑا بہت تو حیا کر لیں، تھوڑا بہت تو خیال کر لیں. یہ ساری بات حکمرانوں کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے ایسے لوگوں. بالکل. ایسی کو خبر آپ کے سامنے آئے، اگر حکمرانوں کے سامنے آئے، تو میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ ارد گرد کچھ فاصلے تک تو سکون ہو جائے، کچھ فاصلے تک تو لوگ سمجھ جائیں. جیسے بھی وہ جو فروٹ والے کی اور گاہکوں کی لڑائی ہوئی ہے اور اس میں لوگ مارے گئے، وہ مارنے والے بھی آخر مارے گئے، وہ جو مارے گئے بیچارے، ان کے ہاتھوں وہ فروٹ والے بچے. میں حیران ہو رہا تھا کہ یار وہ بیٹ پکڑ کے بندہ مارنے کے لیے آگے آیا ہے. یہ ویڈیو جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے. جس بندے نے وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لائی ہے، اگر وہ اس وقت کچھ خدا کا خوف کھا لیتا اور وہ فون پھینک کے اس کا بیٹ پکڑ لیتا، بالکل اس کی منت کر لیتا آگے ہو کے، تو ایک جان ہی شاید بچ جاتی. بالکل. اس سے پہلے بھی جب وہ جھگڑے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ کہاں احساس کرنے والے، جان کی قیمت کو سمجھنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ بالکل. آپ کو ٹک ٹاکوں کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی فیس بکوں کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جان جانے لگی ہے کسی انسان کی. یہ چھوڑ دوں میں ہاتھ سے فون، کچھ نہیں اس کا مجھے مل جانا، کتنے پیسے مل جائیں گے، وائرل بہت بھی ہو گئی تو کتنے لاکھ لے لو گے، کیا کرو گے اس کا، آخر مر جاؤ گے. وہ پھر وہی بات میں جو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، وہ چودھری نظام الدین صاحب کی، مرحوم کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ جو جمہوری آواز پروگرام ریڈیو کا کیا کرتے تھے، کیا دانش کی بات، پوری زندگی کا فلسفہ انہوں نے ایک لائن میں بند کیا. وہ ڈائلاگ آگے بھی کئی دفعہ سنایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک کہتا ہے جی چوری صاحب پتہ لگا جی وہ شہیدہ مردہ بچے جی، کہندے نے تے بجدہ بھی مر ہی جانا ہے، ان جو ہویا کی. تو بھائی اینڈ تو زندگی کا یہ ہے، بچتے بھی مر ہی جانا ہے، اور سب نے مر جانا ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، سب نے. جو فراڈ کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے، ان کو یہ دل میں سوچ لینا چاہیے کہ موت ہے اور وہ بڑی قریب ہے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک. یہ جو لوگ بیچارے سیلاب میں مر جاتے ہیں یا یہ زلزلے میں بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں، کیا ان کو چند سیکنڈ پہلے یہ علم ہوتا ہے زلزلے سے پہلے کہ ابھی یہ بلڈنگ گر جانی ہے یا یہ گھر گر جانا ہے اور ہم نے اس کے نیچے آ جانا ہے؟ چند سیکنڈ پہلے بھی یہ علم ہوتا ہے؟ نہیں. چند سیکنڈوں میں وہ زلزلہ آتا ہے اور وہ زمین بوس ہو جاتی ہے عمارت، جس کے نیچے ہنستے کھیلتے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. بلکہ ان کے آس پاس ہی لوگ ہوتے ہیں عزیزی، جس طرح سیلاب میں لوٹ مار کرتے ہیں لوگ، اس طرح وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو سیلاب میں لوگوں کو بچاتے بچاتے آپ شہید ہو جاتے ہیں. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جی.